اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر صدق اللہ العظیم۔ بھائیو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کرم ہے کہ اللہ نے اپنے گھر کی نسبت پر ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ اہل ایمان کا، ایمان والوں کا ہر دور میں، ہر زمانے میں مساجد سے تعلق رہا ہے، اور مساجد سے تعلق رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، اس لیے اللہ کے گھر سے محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے گھر سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ تو بہرحال تفصیل میں جانا مقصود نہیں ہے، ہم سب اس بات کی اہمیت کو جانتے اور سمجھتے ہیں کہ مسجد ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ قول ہے، المسجد المومن فی المسجد کالسمک فی الماء۔ مومن کے لیے مسجد کی اتنی ضرورت ہے جتنی ضرورت مچھلی کے لیے پانی کی ہوتی ہے۔ تو مساجد کا قیام یہ ایک مستقل عمل ہے، اور مساجد شعائر اسلام میں سے یہ اسلام کی، ایمان کی نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، شعائر اسلام میں سے۔ ہمارے اپنے شہر میں مساجد ہے، لیکن ہم یہ سوچیں کہ مساجد کی ضرورت نہیں رہی تو شاید یہ ہماری سوچ غلط ہوگی۔ شہر میں جتنی مسجدیں ہیں اب یہ ناکافی ہے، مزید مساجد کی ضرورت ہے۔ اور محنت الحمدللہ مساجد کو آباد کرنے کی خوب ہو رہی ہے، اور مساجد کی آبادی وہ اصل نمازیوں سے ہے۔ جتنی نمازیوں کی کثرت ہوگی مساجد میں، اتنی مسجد کی آبادی شمار ہوگی۔ تو بہرحال جیسے مولانا اسماعیل صاحب نے پہلے کہا کہ اس جگہ پر حاجی صاحب، مرحوم حاجی عبدالغفار صاحب کی تمنا تھی کہ یہاں مسجد یا مدرسہ بنے۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ حاجی عبدالغفار صاحب کے صاحبزادے حاجی صادق صاحب اور مولانا صدیق صاحب، ان دونوں نے اپنے 2 پلاٹ دیے، تقریباً 3000 کے قریب جگہ ہے، اور یہ بہت دن سے چاہ رہے تھے کہ بھائی یہاں مسجد کی بنیاد رکھ دی جائے، مسجد کی تعمیر کی جائے، لیکن ہر ایک چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور الحمدللہ بہت موقع کی جگہ ہے، ہم آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے آج وہ دن آ گیا کہ یہاں مسجد کی بنیاد رکھ دی جائے، اور ایسا نہیں کہ بنیاد کا آج دن ہے اور پھر دیکھیں گے سال 2 سال کے بعد مسجد کی تعمیر کرنے کا، نہیں، ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ جتنے جلدی ہو سکے کام شروع کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں یہ ایمان والوں کے ایک دوسرے کے تعاون ہی سے ہوتے ہیں۔
یہ اللہ کے خصوصی انعام ہے، کرم ہے ہمارے اس ملک پر خاص طور سے، کہ یہاں سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مدارس ہے، لاکھوں کی تعداد میں مساجد ہے۔ اگر ہم حساب لگائیں تو روزانہ کا خرچ اربوں روپے میں جائے گا۔ ایک دن کا اگر پورے ملک کا خرچ مساجد، مدارس، مکاتب کا اگر لگایا جائے تو اربوں روپیوں میں جائے گا۔ یہ اربوں روپے جو خرچ ہو رہے ہیں، کہ اس میں حکومت کا تعاون ہے؟ نہیں، یہ صرف اور صرف ان ایمان والوں کی محنت اور ان کی کمائی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو ان ضروریات میں خرچ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کتنی تنظیمیں ہیں، تحریکیں ہیں، وہ ایک الگ ہے۔ اور یہ سارے اخراجات صرف اور صرف اہل ایمان کے خرچوں ہی سے پورے ہوتے ہیں۔ حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ ہندوستان غریب ملک ہے، لیکن دین کے لیے محنت کرنے میں اور دین کی نسبت پر قربانی دینے میں غربا کبھی پیچھے نہیں رہے، ہمیشہ آگے رہے۔ جہاں اللہ نے مال والوں کو ہمت اور وسعت دی ہے، وہی غریبوں کو بھی اتنی ہمت اور وسعت ہے۔ اس لیے بزرگوں، یہ ایک بڑا کام ہے جو ہمارے سامنے ہونے جا رہا ہے، اور دینے والوں نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اور اس جگہ اللہ کا گھر بن جائے، فضیلتیں ہم سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں لگانے پر اللہ کیا دیں گے۔ اللہ کے دین کی نسبت پر خرچ کرنے پر اللہ کیا دیں گے۔ اللہ کے دین کی مدد کرنے پر اللہ کیا دیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کون کون سے خرچ ہیں؟ اس کو محدود اور مخصوص نہیں کیا گیا، اس میں عموم ہے کہ ایک آدمی اپنی ذات پر خرچ کر رہا ہے، اپنے بال بچوں پر خرچ کر رہا ہے، اس نیت سے کہ ان کا خرچ میرے ذمے ہے، یہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر ایک حق ہے، میں اس کو ادا کر رہا ہوں، یہ خرچ بھی اللہ کے راستے کا خرچ ہے۔ ایک آدمی حج کے لیے جا رہا ہے اور وہ خرچ کر رہا ہے، یہ بھی اللہ ہی کے راستے کا خرچ ہے۔ مدارس میں، مکاتب میں، مساجد میں، خانقاہوں میں غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، اپنے اہل قرابت پر خرچ کرنا، یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اس کو مخصوص اور محدود نہیں کیا شریعت نے۔ جس چیز کو شریعت نے محدود نہ کیا ہو، اس کو اگر ہم محدود کریں تو یہ دین میں تحریف کہلائے گی۔ بزرگوں، اللہ کی نسبت پر یہ بھی خرچ اللہ ہی کی نسبت پر ہے۔ کوئی آدمی فقیر کو 5 روپے دے رہا ہے اللہ کی نسبت پر، یہ بھی اللہ ہی کے راستے کا خرچ ہے۔ کسی مقروض کی، کسی قرضدار کی مدد کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کے راستے میں۔ تو مساجد یہ تو عبادت کی جگہ ہے، یہ تو سجدوں سے آباد ہونے والی جگہ ہے۔ یہاں تو تلاوتیں ہوگی، تسبیح ہوگی، ذکر ہوگا،
اللہ کا نام بلند ہوگا تو ایسی جگہ خرچ کرنا اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. ایک آدمی یوں ہی صدقہ کر دے بے شک اس کا بھی ثواب ہے، لیکن ایک آدمی سخت ضرورت مند ہے، پریشان حال ہے، اس کی مدد کرنا اور بھی اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے. اسی طرح مساجد میں خرچ کرنا اور مساجد میں اپنے مال اور جان کو لگانا یہ اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت بڑا ہے. اللہ نے دو بڑے جلیل القدر نبیوں سے کہا تھا، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، کہ ہمارے گھر کی تعمیر کرو. تعمیر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے. اللہ کے نبی مدینہ آئے تو قباء میں مسجد کی تعمیر کی، پھر مدینہ آئے تو مدینے میں مسجد کی تعمیر کی. اس لیے مساجد کی تعمیر یہ نبیوں کا عمل ہے. جس طرح دعوت نبیوں کا عمل ہے، مساجد کی تعمیر بھی نبیوں کا عمل ہے. اس لیے بزرگوں، مساجد کی تعمیر میں اپنے طور پر حصہ لینا، بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنا، اور جتنا ہم سے ہو سکے اتنا تعاون کرنا، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. کریں گے بھائی؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے لیے ذرا ہمت ارادے کر کے